بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پوسٹ اریسٹ بیل، جس کو ضمانت بعد از گرفتاری کہا جاتا ہے، یعنی گرفتاری ہو گئی ہے، جوڈیشل لاک اپ میں چلا گیا ہے، وہ جیل میں اس ٹائم ہے، تو اس کی ضمانت اب لگانی ہے، تو اس کا جو پٹیشن تیار کی جائے گی اس کو کیسے ڈرافٹ کیا جا سکتا ہے، کیس ٹو کیس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کچھ جنرل گراؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں اگر تو بندہ واقعی بے قصور ہے۔ تو یہ جو پٹیشن دائر ہوگی یہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس دائر ہوگی، اگر تو اوفینسز نارمل ٹائپ کے ہیں، بہت ہائی سویئر قسم کے اوفینسز نہیں ہیں۔ یہ 381 یہ بھی جو ہے وہ چوری کی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی مجسٹریٹ پہ ہی لگتی ہے، مجسٹریٹ پہ اس کی بیل لیتا ہے۔ تو اب وہاں پہ گرفتاری ہونے کے بعد اگر جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا گیا ہے بائی دی آرڈر آف دی کورٹ، تو اب وہاں سے اس کا وکالت نامہ سگنیچر جو ہے لیے جائیں گے وکالت نامے پر، اگر کوئی وکیل ہائر کیا ہے تو، اور اس وکالت نامے کی بنیاد پر یہ پٹیشن فائل کی جائے گی کنسنٹ کے بعد۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ آپ نے لکھنا ہے بیفور دی علاقہ مجسٹریٹ، تھانہ آپ کا جو بھی ہے، جو بھی جس تھانے میں ایف آئی آر درج ہوئی اس تھانے کے مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں گے۔ ایک اور چیز، اگر سویئر قسم کے اوفینسز ہیں تو یہ کورٹ آف سیشن میں بھی لگ سکتی ہے، اور اگر دیگر اسپیشل ایکٹس ہیں تو ان کے اپنے اپنے بھی جو ہے وہ کچھ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس بھی کیس لگتے ہیں، اگر ایف آئی اے کا کیس ہے تو وہ سینٹرل جج کے پاس لگتے ہیں، تو اس طرح مختلف ہیں۔ اینٹی کرپشن کا تو اینٹی کرپشن پہ بھی لگتے ہیں، تو یہ کیس ٹو کیس ویری بھی کرتا ہے۔ نام آ جائے گا اس شخص کا جو ملزم ہے، جو شخص پابند سلاسل ہے، سینٹرل جیل میں قید ہے۔ نام ودیت ایڈریس لکھنے کے بعد یہاں پہ لکھیں گے ناؤ، بلکہ ناؤ نہیں، صرف ایک ہی چیز آئے گا، پریزنٹلی یا ناؤ آئے گا۔ پریزنٹلی کنفائنڈ ان سینٹرل جیل اڈیالہ، جو بھی جیل ہے وہاں پہ آپ اس کا لکھ سکتے ہیں کہ اس جیل میں یہ کنفائنڈ ہے، مقید ہے، قید ہے۔ پیٹیشنر آ جائے گا ورسز بنام دی اسٹیٹ، اور یہ آ جائے گا رسپونڈنٹ۔ اب یہاں پہ آپ دو چیزیں لکھ سکتے ہیں، پوسٹ اریسٹ بیل پٹیشن بھی لکھ سکتے ہیں، یا پٹیشن فار بیل آفٹر اریسٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ سیکشن ہے 497 سی آر پی سی کی، اس کے تحت فائل کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ان کیس ایف آئی آر نمبر، ایف آئی آر کا نمبر آئے گا کہ کس ایف آئی آر میں ہم بیل جو ہے اوبٹین کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ڈیٹ آئے گی، کس تاریخ کو مقدمہ درج ہوا، سیکشن آئے گی، اور اس کے بعد تھانہ آئے گا، اور اس کے بعد ضلع آ سکتا ہے، یا جو بھی علاقہ ہے جس تھانے علاقے میں وہ تھانہ موجود ہے۔ ریسپیکٹ فلی شرط، یہ جو پٹیشن بنائی جا رہی ہے یہ بالکل جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں، جو ویسے ملوث کر دیے جاتے ہیں، تو ان کی بیل ہے، ان کو یہ گائیڈنس فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر فرسٹ پہ دی پٹیشنر ہیز بین فالسلی، اب ایک بندہ بے گناہ ہے تو وہ کہے گا جی مجھے غلط طور پہ ملوث کر دیا گیا اس مقدمہ میں، میلافائڈی اور الٹیریئر موٹیو کے ساتھ، میرا جو ہے میں انوسینٹ ہوں، میرا کوئی اس جو ہے کرائم جو کمٹ ہوا ہے جو ایف آئی آر میں درج ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ سیکنڈ پہ دی پٹیشنر ہیز بین سینٹ ٹو جوڈیشل لاک اپ اینڈ از نو مور ریکوائرڈ فار فردر انویسٹیگیشن، پٹیشنر جو ہے وہ جوڈیشل لاک میں بھیج دیا گیا ہے اور اب مزید انویسٹیگیشن اس سے درکار نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہی از بیہائنڈ دی بار سنس، بلکہ فار 4 months، ویسے لکھ سکتے، جتنا بھی عرصہ آپ لکھیں گے، جتنا زیادہ اس نے گزار لیا ہوگا اس ملزم نے، تو یہ ایک بیل اوبٹین کرنے کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنا عرصہ گزار لیا ہے تو اس کو بیل گرانٹ کر دی جانی چاہیے۔ اور تھرڈ پہ ہے دی اسٹوری نریٹڈ ان دی ایف آئی آر از فالس اینڈ کانکاکٹڈ ون، جو ایف آئی آر میں کہانی بیان کی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے اور من گھڑت ہے، خود سے بنائی گئی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ریڈ انک سے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے آپ کا، یعنی کہ اگر تو اس میں ایک سے زائد ملزم ہے، کیونکہ یہ ایف آئی آر چوری کی تھی، اس میں یہ کچھ ایڈ میں نے کیے ہیں سینٹینس اور کچھ ہائی لائٹ بھی کیے ہیں۔ چوری کی تھی، مثال کے طور پر الزام تھا کہ 3 اشخاص نے چوری کی، اس میں سے اب تینوں کے نام آ گئے یا نامعلوم میں تھے، بعد میں گرفتاری ہوگی، تو اب کیا کرنا ہے، دی کو اکیوزڈ نیملی، اگر کسی ایک ملزم کی
جو ہے ضمانت ہو چکی ہے، تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے، یہ بس ہمیں پھنسانے کے لیے ہے. اگر وہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے دی کو اکیوز نیم رانا محمود احمد، یہاں پہ لکھا ہے بردر آف پٹیشنر، جو پٹیشنر کا بھائی ہے، اس کی جو ہے بیل ہو چکی ہے، اس کی ضمانت ہو چکی ہے بائی دس آنریبل کورٹ. اسی کورٹ نے، آپ کی ہی کورٹ نے ان کو بیل گرانٹ کی تھی اس ڈیٹ کو. تو یہ بھی ایک آپ کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے اگر تو بیل ہو چکی ہے تو. That the offense does not fall within the prohibitory clause of section 497. prohibitory clause جس کے سزا جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، 10 سال آئی تھنک ہوتی ہے اس کی جو سزا ہے، تو اس میں فال نہیں کرتا. اتنا بڑا سویر قسم کا اوفینس نہیں ہے. اگر سویر قسم کا اوفینس ہے، بہت زیادہ ہے، کوئی 324 لگی ہے، جو قتل کا کوئی مقدمہ ہے، تو اس میں سزا بہت زیادہ ہوتی ہے، 25 سال بھی ہو سکتی ہے قتل کے کیس میں. تو اس صورت میں یہ پروہیبٹری کلاس میں فال کرے گا، تو یہ سینٹینس نہیں لکھا جا سکتا. جبکہ 381 میں یا جو نارمل جو قسم کے اوفینسز ہوتے ہیں اس میں یہ لکھی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اتنا سویر قسم کا اوفینس نہیں ہے. نمبر نیکسٹ پہ، اب چونکہ چوری کا یہاں پہ الزام ہے، تو کچھ نہ کچھ تو الزام لگایا ہوگا کہ یار اس نے ہماری جو ہے گھر سے یا ہم سے یہ چیز چھینی گئی یا چوری کی گئی ہمارے گھر سے. تو اب چوری کرنے کے بعد جو تفتیش کی پولیس نے، تو پولیس نے کوئی چیز ریکور نہیں کی اس ملزم سے. اگر کسی کا ٹی وی چوری ہوا تو ہم سے ریکور نہیں ہوا، جو پٹیشنر جو بھی ہے اس سے ریکور نہیں ہوا، تو یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی ریکور نہیں. اور اگر پولیس نے ظاہر کیا کہ اس سے یہ ریکور ہو چکا ہے، اگر مثال کے طور پہ کوئی قتل کا کیس ہے اور قتل کا وہ لکھتے ہیں جی کہ میرے سے جو ہے اس نے پسٹل سے فائر کر کے اس کو مارا ہے، تو پسٹل اب ریکوری پولیس پر لازم ہے کہ پسٹل ریکور کرے اس ملزم سے. اگر نہیں ہوا تو وہ لکھ سکتے ہیں جی نتھنگ ہیز بین ریکورڈ. اور اگر پولیس ریکوری شو کر دیتی ہے کوئی ویسی پسٹل ڈال کے، تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ رادر ا فیک ریکوری واز افیکٹڈ بائی دی لوکل پولیس. جو پولیس نے ریکوری ڈالی ہے جو وہ بالکل غلط ہے اور فیک ریکوری ہے، صرف اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے، یا جو بھی ملی بھگت پولیس کمپلینٹ پارٹی سے کہہ لیں. دیٹ دی کیس از ون آف دی فردر انکوائری اینڈ پرو. اب جو کیس ہے یہ فردر انکوائری کا ہے، اس میں مزید انکوائری ہونی ہے تاکہ سچ سامنے آ سکے. دیٹ نو اوفینس ایز ایلیجڈ از میڈ آؤٹ اگین. کوئی اوفینس جو ہے وہ نہیں کمٹ کیا گیا. پٹیشنر از نان پریویسلی نان کنوکٹ. اگر پٹیشنر جو ہے وہ سابقہ کنوکٹ نہیں ہوا، کسی کورٹ سے سزا یافتہ نہیں ہے، تو وہ یہ لکھ سکتا ہے. تو کورٹ یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ جی یہ واقعی یہ ہیبیچل نہیں ہے، اس کو ویسے انوالو کیا جا سکتا ہے کسی بھی غرض کی وجہ سے، وہ جو کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرے. اور نمبر نیکسٹ پہ، دی پٹیشنر از ریڈی ٹو فرنش سفیشینٹ شورٹی ٹو دی سیٹسفیکشن آف دس آنریبل کورٹ. اس کورٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے جو پٹیشنر ہے، جو ملزم ہے، جو سائل ہے، وہ اپنی شورٹی جمع کروانے کو تیار ہے کہ وہ کہیں بھاگے گا نہیں اور عدالت میں پیش ہوتا رہے گا. اور پریئر میں اب یہ لکھنا ہے، it is respectfully prayed that petitioner may kindly be released on post arrest bail till the final disposal of the case. اب جب تک اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، مجھے بیل گرانٹ کی جائے، مجھے آزادی دی جائے، جو میں جیل میں قید ہوں، تاکہ میں فری موومنٹ کر سکوں اور اپنا ڈیفینس جو ہے وہ آسانی سے کر سکوں. اینی ادر ریلیف وچ دس آنریبل کورٹ ڈیمز. جو بھی دیگر داد رسی ہو، وہ جو عدالت حضور مناسب خیال کریں، وہ بھی مجھے عنایت فرمائیے. یہاں پہ پٹیشنر آ جائے گا، نام تو اوپر آ گیا، ضرورت نہیں دوبارہ لکھنے کی. تھرو، اگر پٹیشنر نے کوئی وکیل کیا تو وہاں پہ لائر کا نام آ جائے گا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ کا ان کا آ جائے گا. اب ایک چیز سرٹیفکیٹ یہاں پہ لکھنی پڑتی ہے، تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو پٹیشن فائل کی جا رہی ہے، یہ پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے. تو یہاں پہ لکھیں گے اٹ از سرٹیفائڈ ایز پر انفارمیشن. اب انفارمیشن یہ کون تصدیق کرے گا؟ یہ وکیل حضرات کریں گے، بتائیں گے کہ مجھے جو اطلاع موصول ہوئی ہے اس کے مطابق یہ جو پٹیشن فائل کی جا رہی ہے، یہ پہلی پٹیشن ہے اس آنریبل کورٹ میں، اس مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں. یہاں پہ کونسل آ جائے گا، کونسل کے سگنیچر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ نہیں لگے گا. یہ جو ایفیڈیوٹ لگتا ہے، جس میں یہ پری اریسٹ بیل پٹیشن میں لگتا ہے کہ جب کسی ملزم کی گرفتاری نہ ہوئی ہو، وہ پہلے ہی ضمانت کی پٹیشن فائل کرے، اس میں ایفیڈیوٹ لگایا جاتا ہے. ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے جس میں پری اریسٹ بیل پٹیشن کیسے تیار کی جاتی ہے، اس کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں بتائی ہے. تو اس میں وہ ایفیڈیوٹ لگایا جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کنٹینٹس ہیں میری بیل پٹیشن کے، یہ درست ہیں اور